السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ الدرس الثالث پڑھیں گے۔ اس سے پہلے الدرس الاول اور الدرس الثانی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا مراجعہ کرنے کے بعد آج کے سبق کی طرف چلیں گے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہاذا۔ ہاذا کا مطلب یہ، ہاذا کتاب، ہاذا قلم، ہاذا مسجد، ایک کتاب ہے، ایک قلم ہے، ایک کرسی ہے وغیرہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور الدرس الثانی میں ذالکا، ذالکا مطلب وہ، ہاذا قریب کی چیزوں کے لیے اور ذالکا دور کی چیزوں کے لیے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے ہاذا کتاب، ایک کتاب ہے، ہاذا قلم، یہ قلم ہے وغیرہ وغیرہ پڑھا تھا، اور دو اور چیزیں بھی پڑھی تھی۔ ما، سوال کے لیے ہم نے پڑھا تھا ما ہاذا۔ ما ہاذا کا کیا مطلب ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے ما کا مطلب ہے کیا، اور حمزہ پر زبر، کا مطلب بھی کیا ہے۔ اور دوسرا پڑھا تھا ہم نے نام کا مطلب جی ہاں یا ہاں۔ تو الدرس الاول میں اور الدرس الثانی میں اسی کی مشق کی گئی تھی۔ اب انشاءاللہ انہی الفاظ کی مدد سے آج ہم تیسرا سبق الدرس الثالث پڑھیں گے۔ اچھا، اب کسی چیز کے لیے پوچھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم کس طرح پوچھیں گے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اگر کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر پوچھنا ہو تو ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالکا کلب، وہ کتا ہے۔ ذالکا قلم، وہ قلم ہے۔ ذالکا خمیس، وہ خمیس ہے۔ اب کسی چیز کو کنفرم کرنا ہو، اھذا قمیص، کیا یہ خمیس ہے؟ اس وقت میں استعمال ہوتا ہے، اھذا قمیص، کیا یہ خمیس ہے؟ جی ہاں یہ خمیس ہے، نعم ھذا خمیس۔ مگر آج کے سبق میں ھذا، ذالکا، ما اور کے ساتھ اب یہاں پر الف لام داخل ہے۔ جیسے الدرس الثالث، تیسرا سبق، بیتن، بیتن ہم جانتے ہیں گھر۔ اب بیتن کے پہلے الف لام داخل کر دیا گیا ہے، یعنی الف لام آ گیا ہے یہاں پر۔ بیتن گھر، اب بیتن پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے البیتو پڑھیں گے۔ بیتن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ تا پر تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے۔ اگر ال داخل کر دیا جائے تو وہ ایک پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے بیتن البیتو، قلم سے القلم، کتاب الکتاب، مسجد المسجد، قمیص القمیص، ولد الولد، رجل الرجل۔ یعنی جب لام تعریف الف لام داخل ہو جاتا ہے اس وقت میں دو پیش نہیں بلکہ ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے بیتن سے البیت، قلم سے القلم، مسجد سے المسجد، ماء سے الماء۔ اب اس سبق میں انہی سب چیزوں کی مشق ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ القلم مکسور، کیا ہے؟ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح،
دروازہ کھلا ہے. الکتاب جدید والقلم قدیم. الکتاب، الکتاب نہیں ہے یہاں پر کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے. الکتاب. اب جدید بعینہ ہی ویسے ہی ہے، جدید کی تنوین موجود ہے، جدید میں دو پیش ویسے ہی پڑھیں گے. الکتاب جدید، القلم جدید. الکتاب جدید کا کیا معنی؟ کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ، رومال گندا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. یہاں باردن پڑھ رہے ہیں، الماء میں الماء پڑھ رہے ہیں، ماؤن نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر الف لام ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب والمسجد بعید. البیت قریب، گھر نزدیک ہے، قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر وزنی ہے اور ورق ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص صاف ستھرا ہے. شرٹ پاک ہے، قمیص صاف ہے. تمارین. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. مسجد، مسجد، اب اس کے بعد میں ہے الف لام داخل ہے. المسجد. الماء، پھر بعد میں ہے ماؤن. یہاں الف لام نہیں ہے اس لیے حمزہ پر دو پیش پڑھی گئی. ماؤن دو پیش پڑھا جائے گا. الماء، الماء میں صرف ایک پیش پڑھیں گے، ماؤن میں تنوین. البیت، باب، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد. یہاں آپ کو فرق دیکھنا ہے، الف لام جہاں پر آ رہا ہے وہاں پر تنوین ساقط ہو جاتی ہے. حمار، الحمار. الحصان، حصان. اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. المکتب مکسور، میز ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. المدرس جدید، استاد نئے ہیں. القمیص وسخ، قمیص شرٹ گندا ہے. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. المہندس جالس والمدرس واقف، انجینئر بیٹھے ہیں اور استاد کھڑے ہیں. المہندس انجینئر، مدرس استاد. المہندس جالس، انجینئر بیٹھے ہیں. والمدرس واقف، وال اور استاد کھڑے ہیں. القمر بعید، چاند دور ہے. المندیل نظیف، المندیل نظیف، رومال صاف ہے. املأ الفراغ فيما يلي،
بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. کیا مطلب؟ fill in the blanks with the words given. دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. جمیل، وسخ، مفتوح، حار، ثقیل، خفیف. اب یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے یہاں پر خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کو لگانا ہے. الحجر، الحجر کیا لگائیں گے اب یہاں پر؟ ثقیل، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. الورق خفیف، ورق ہلکا ہے. المندیل وسخ، رومال گندا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. fill in the blanks with suitable words. اس کا مطلب ہے fill in the blanks with suitable words. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. القمیص نظیف، صرف نظیف ہے، ڈاٹ ڈاٹ کی لائن ہے، ڈیش میں ڈیش دیا گیا ہے، اس کے بعد ہے نظیف. اب یہاں ڈیش میں ہمیں کیا لکھنا ہے؟ القمیص یا المندیل. القمیص نظیف، قمیص صاف ہے. ڈیش مکسور، القلم مکسور. ڈیش بارد ہے، الماء بارد. ڈیش قریب ہے، یہاں پر لکھیں گے البیت، اگر کہنا ہو گھر قریب ہے تو بیت لکھیں گے، اگر کہنا ہو مسجد قریب ہے تو المسجد لکھیں گے. البیت قریب، گھر نزدیک ہے. ڈیش بعید، المسجد بعید، مسجد دور ہے. ڈیش واقف، الطالب یا المدرس یا الولد. الطالب واقف، طالب علم کھڑا ہے. ڈیش جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے. ڈیش کبیر، البیت کبیر، گھر بڑا ہے. ڈیش قدیم، القلم یا الکتاب یا المندیل یا المسجد، البیت، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. القلم قدیم، قلم پرانا ہے. ڈیش جدید، الباب جدید. الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ کیا مطلب ہے؟ نیو ورڈز. القمر جدید، قدیم، وسخ. ہمیں ان الفاظ کے معنی پتہ ہیں. القمر چاند، جدید نیا، قدیم قدیم یا پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، مکسور ٹوٹا ہوا، ثقیل وزنی یا بھاری، خفیف ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہوا یا کھڑنا، کھڑے ہونا یا کھڑا ہوا، جالس بیٹھنا یا بیٹھا ہوا. نجم، نجم، النجم، وہی پہلے والا قاعدہ.